السلام علیکم ویورز، آپ کی یہ ریڈنگ کا ٹائٹل یہ ہے کہ آپ میں ایسی کیا چیز ہے جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی. وہ کون سی عادت ہے، وہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے ہیں اور دوسروں کو وہ اچھا نہیں لگتا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ایسا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ آپ کے اندر سے وہ چیز نکل جائے جو کہ دوسروں کو اچھی نہیں لگتی، اور آپ مزید ایسے ہو جائے جو لوگوں کو آپ میں پسند ہے اور آپ کو لوگ زیادہ پسند کریں. تو آپ کی یہ 2 ریڈنگز ہیں. ایک یہ بلو کلر کی ٹارچ کی چین ہے، اور ایک یہ سلور کلر کا نشان ہے، اس کا کی چین ہے. یہ سعودیہ کا میرے خیال سے نشان ہے، تو یہ کی چین ہے. آپ کو جون سا بھی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کو آپ چوز کریں. اور میں اپنی پہلی ریڈنگ کی طرف جاتی ہوں. تو جنہوں نے یہ بلو ٹارچ والا کی چین چوز کیا ہے، آپ کے لیے ریڈنگ ہے. لوگ اس لیے آپ کو پسند نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ اپنے یعنی کہ خوابوں کو تکمیل دینے کے لیے، اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے اتنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پاس کسی دوسرے کے لیے ٹائم نہیں رہتا. آپ آفس سے گھر آئے، آگے سیدھا سو گئے، کھانا کھایا سو گئے، نہ ادھر بات کی نہ ادھر بات کی، نہ کسی کے گھر گئے، نہ پاس آئے، نہ کسی سے ملے. اس قسم کی کوئی بات ہے. اور یہاں پھر آپ پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے، کہ اس حد تک کوئی پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا اس کے لیے کر رہا ہے. تو تھوڑی سی ٹائم باہر بھی لگائے، تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر کرے. اتنے یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی بندے کی سوچ پیسے کو پانے کے لیے کسی حد تک خراب ہو چکی ہو، غلط کام کرنے لگا ہو، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے لیے ایسے ہوتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی کہ آپ ہو سکتا ہے اپنے گھر بنانے کے پیچھے پڑے ہیں اور آپ دوسروں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. یا پھر آپ پیسے کے پیچھے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، یا دوسرے آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو یعنی کہ یہ بندہ تو پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتا، دھوکہ ہی دے گا. نمبر 2، کچھ لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ بہت پیار کرتے ہیں. جب آپ پیار کرتے ہیں نا تو آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے میں بھی کئی بندہ کئی جگہ غلطیاں کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی جو دوسرا ہے نا وہ اداس اور بور ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس حد تک جا رہا ہے، یہ کیا کرنے لگا. بندہ نا کوئی عجیب سی غلطیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگلا جو ہوتا ہے نا وہ اس کو یہ بہت عجیب لگتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے اس وقت، یہ کیا کرنے لگا ہے. تو اس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اچھا کوئی اگلا ناراض ہو گیا فوراً پاؤں پکڑ لو، اچھا یار یہ وہ. تو اگر کوئی یعنی کہ آدمی اپنی بیوی کے پاؤں پکڑ رہا ہے، وہ اس کو عجیب ہی لگے گا نا کہ یہ کیا کرنے لگا ہے، یہ کہاں سے ایسے کر رہا ہے. یا پھر کوئی بھی ایسی بات، زیادہ تر آپ لوگوں کو خود پتہ ہوگی کہ کیا آپ میں عادت ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت جو ہیں وہ طاقتور، اپنے اوپر کانفیڈینس رکھنے والے ہیں، آپ کے اپنے اوپر بہت کانفیڈینس ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اوور کانفیڈینس ہے، یعنی آپ اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا میں کل ہو، آپ کے آگے کچھ نہیں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو. ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو جو لوگوں کو آپ میں پسند نہیں، کیونکہ اسی وجہ سے تو آپ پھر پیسوں کے پیچھے پڑے ہو اور وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا، آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور اس انتظار کے بیچ میں آپ آگے نہیں بڑھ رہے، دوسروں کو راستہ نہیں دے رہے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ یہ انتظار کر رہی ہے کسی کا، اور کہاں خطرناک جگہ پہ کھڑی ہے، کسی وقت بھی یہ کونا ٹوٹ سکتا ہے اور وہ نیچے جا کے گرے گی، پر یہ انتظار کر رہی ہے اور یہ دیکھی جا رہی ہے، اس کو کسی چیز کا دھیان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو بلی ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اگر یہ گری نیچے، یہ ٹوٹ گئی کلف کس کو کہتے ہیں، اگر یہ ٹوٹ گیا تو وہ بلی بھی اس کے ساتھ جائے گی. اور آپ اسی قسم کا انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، اپنے کسی خواب کے پورے ہونے کا. تو یہ ہے کہ اور آپ اپنے ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے ساتھ والوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کے کس طرح پریشان ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو کچھ نقصان ہوا تو اس میں وہ بھی گھاٹے میں رہیں گے. آپ کے بہت سی چیزوں کو چاہنے کو، بہت سارے خواب ہیں جو آپ ان کو پورا کرنا چاہتے ہو، بہت ساری چیزیں جس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، بہت ساری خواہشیں ہیں آپ کی. اور اس وجہ سے بھی لوگ آپ کو صحیح نہیں سمجھتے کہ ہر چیز کو طریقے سے آہستہ آہستہ چل کے وقت کے ساتھ پانا چاہیے. ایک دم ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ مجھے تو فریج بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے گھر بھی چاہیے، مجھے اے سی بھی چاہیے، مجھے تو ایل ای ڈی بھی چاہیے. تو سب چیزیں اکٹھی نہیں ملتی ہیں.
پہلے آپ گھر لے لو، پھر آپ اس کے ساتھ فریج لے لو، ایک ایک چیز کر کے ہی آئے گی، ساری چیزیں اکٹھی نہیں آئیں گی، ہر چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی، آپ بہت ساری چیزوں کو اکٹھا چاہنا چاہتے ہو، جو کہ یہ بھی عادت آپ کی لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ایک بندہ ہر چیز کو میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اب جو آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا۔ جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا اس کو اور نہیں ملتا۔ اپنی خواہشوں کو مزید مت بڑھاؤ، یہ تو بڑے لوگ کہتے ہیں، یہ کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ اپنی خواہشوں کو زیادہ مت بڑھاؤ، اپنے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے پیچھے اتنا مت لگا دو کہ آپ اپنے آپ کو کھو دو، اپنے پیاروں کو کھو دو۔ پیاروں کو کھونے کے بعد ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ حاصل کرو گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کریں، اگر آپ غلطی بھی کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہو، آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے وہ سب کو پتہ ہے آپ کر کیا رہے ہو، لیکن طریقہ غلط ہے تو دنیا غلط ہی کہے گی، یہ نہیں کہے گی کہ بھائی آپ کا طریقہ صحیح ہے۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، ساری دنیا کماتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ جو ہو اپنے آپ کو کھو دو، اپنا ایمان کھو دو، اپنے ساتھ والوں کو کھو دو۔ تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قسم کی باتوں میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہو، آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ نہیں میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر کے لیے لگانا چاہتا ہوں، پر جب آپ کے گھر والے آپ سے پیار ہی نہیں کریں گے، آپ ان کو ٹائم نہیں دو گے، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، کل کو ان کی آپ کی عادت نہیں ہوگی، آپ بوڑھے ہو کے گھر میں بیٹھو گے وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، وہ اپنی ماما کو ٹائم دیں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں گے جو ان کے ساتھ تھے۔ آپ ہر چیز کو پانا چاہتے ہو، یہ سن کارڈ ہے، کامیابی کا کارڈ ہے، نمبر 1 کارڈ ہے، آپ ہر چیز کو پانے کی ضد کر رہے ہو، آپ ضد کرتے ہو کہ بھئی مجھے یہ چاہیے چاہیے، چاہے آپ منہ سے نہیں کہتے لیکن اس کو چاہنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے بہت سارے ایسا اقدام کرتے ہو جس سے لوگوں کو نا تھوڑا یعنی کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اوور ہی کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت ہے، مرد ہے، جس چیز کو چاہتے ہیں آپ کو آپ یعنی آپ کچھ اوور کر رہے ہو اس کو پانے کے لیے، تو لوگ اس کو بھی عجیب سمجھتے ہیں۔ ججمنٹ، ججمنٹ، اچھا ہاں، آپ صحیح وقت کا انتظار کرو، جو صحیح وقت ہوگا آپ کو وہ چیز مل جائے گی، صبر سے رہو، آپ اپنے ساتھ والوں سے مل کے چلو۔ اگر دیکھیں نا اس میں آپ اگر دیکھ سکیں کہ اس دیگ میں ایک انسان کو پکایا جا رہا ہے، ایک عورت کو پکایا جا رہا ہے جس کی روح نکل کے اوپر جا رہی ہے، تو جب تک یہ روح جو ہے یہ اپنے جسم کے ساتھ رہے گی وہ زندہ رہے گا، جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو جسم مر جائے گا، گر جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، آپ جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بنانا چاہتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر آپ کے اپنے ہی آپ کے پاس نہ ہوں گے، آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کی روح آپ کے تن سے جدا ہو جائے گی، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ آپ کو تھوڑا سا بریک لینا چاہیے، تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ چلو ٹھیک ہے، پورا ہفتہ آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ اپنے پورے اخراجات کر سکیں، لیکن آپ پورا ہفتہ کماتے ہیں، ہفتے میں ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے اور اس دن چھٹی کریں لازمی، اس دن اوور ٹائم نہ لگائیں۔ آپ اپنے ساتھ پیاروں کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کی بات سنیں، دیکھیں یہ بندہ اس چڑیوں کی بات سن رہا ہے تو چڑیوں کی طرح بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی ہنسنے کی آواز، ان کے کھیلنے کا انداز، یہ دیکھیں یہ سن رہا ہے، یہ نیچر کو سن رہا ہے، یہ قدرت کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، یا اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں، آپ آگے آگے نہ بھاگیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، میں یہ بھی لوں گا، مجھے غلط مت کہو، میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، نہیں، آپ غلط نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے زندگی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنے پیاروں کو ٹائم دینا چاہیے، تبھی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہو یا اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رہے ہو لیکن آپ کے پاس گھر والے نہیں، آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ کے ماں باپ نہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں، تو پھر آپ کو کیا فائدہ ان سب چیزوں کا۔ آپ ایک گھر میں بندہ اکیلا ہوتا ہے جب تک کہ گھر والے نہ ہوں، گھر والے نہیں تو ان چیزوں کو پتھر بنا کے آپ کیا کرو گے، وہ پتھر ہوتی ہیں، ان کا کیا فائدہ آپ کو۔ آپ دل توڑنے میں ماہر ہو، اس اپنی ان عادتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کا دل توڑ رہے ہو اور اس میں ماہر ہو، آپ دوسروں کا دل جلا دیتے ہو، نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، تم چپ کر جاؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا یہ کام نہیں ہے، میں جو کچھ سوچتا ہوں، جو کہ میں جانتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے آپ عقل مند ہیں، آپ کے پاس بہت ہمت طاقت ہے، آپ بہت آگے نکلنے والے بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں، لیکن جب بندہ کسی کا دل توڑتا ہے تو وہ اس بندے کو کھو دیتا ہے، اور جب کسی کو کھو دیتا ہے تو ایسی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، وہ کامیابی ہی نہیں، وہ تو ناکامی ہے۔ جب آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے پیارے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ دل توڑنے میں ماہر ہو، آپ دل نہ توڑو دوسروں کا۔ آپ کو ایک تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کہ
اپنے عادتوں کو، اپنے خیالات کو تھوڑا سا بدلیں. یہ نہیں سارا کہ بھائی بالکل ہی ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھ جائیں، لیکن تھوڑا سا بدلیں اور اس میں طریقہ لائیں. اس میں ایک پلان بنائیں کہ میں نے اس طرح سے اس طرح کرنا ہے، پھر میں نے اس طرح کرنا ہے. گھر آؤں گا تھوڑا ٹائم میں نے بچوں کے پاس بیٹھنا ہے، تھوڑا بیوی کو دوں گا، پھر میں سو جاؤں گا. میں تھکا ہوا میں نہیں زیادہ ٹائم دے سکتا، لیکن تھوڑا تھوڑا دے کے تھوڑا ہنسے، تھوڑی بات کی تو پھر میں اٹھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. آپ اپنی لو لائف کے بارے میں مثبت رہیے اور اپنی جو سوچ ہے اس کو اچھی بنائیں، اس کو مثبت بنائیں، اس کو منفی مت بنائیں. اور قسمت آپ کو خود ہی، آپ کا پیار، آپ کی محبت آپ کو واپس دے دے گی. بس آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی اپنی سوچوں کو آپ نے بدلنا ہے، اچھی سوچوں کی طرف لے کے جانا ہے. اگر آپ زیادہ ٹائم سارے کام کو ہی ٹائم دیتے ہو، آپ تھوڑا سا نماز کو دو، تھوڑا قرآن مجید کو دو، تھوڑا اپنے گھر والوں کو دو، تھوڑا اپنے ساتھ والوں کو دو. آپ دیکھو آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اور ان کی دعائیں، جب ایک کسی کے نا دل کی آہ نکلتی ہے نا، تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ کوئی اچھی سے اچھی چیز بھی ہو نا، وہ خراب ہو جاتی ہے. اور اگر جب کسی کے دل کی خوشی، کسی کے دل کی کیا کہتے ہیں سر، ٹھنڈک ملتی ہے نا کسی کے دل کو، تو پھر وہ جو خراب کام ہوتا ہے نا، بالکل تباہ برباد، تو بنجر زمین میں سے بھی پودے نکل آتے ہیں. تو یہ بات ہے. لوگ آپ سے بور ہو گئے ہیں، یا آپ ایسے لگتے ہیں کہ آپ بور ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کا فائدہ نہیں، نہ کوئی بات کرنی، نہ کچھ کرنا. اب اپنا آفس سے آئے، تھوڑا سا موبائل چیک کیا، تھوڑا سا ٹی وی دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئے، چلے گئے. گھر میں کوئی مہمان آیا، زیادہ دیر اس کو ٹائم نہ دیا. لوگ کہتے ہیں بور بندہ ہے، اس کے ساتھ کیا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ کیا رہنا، کیا ٹائم گزارنا. آپ کی جو فیملی ہے وہ بیچاری، وہ آپ کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہے. کیا آپ ایسے ہو کہ لوگ ایسے کہیں کہ بھائی اس کی فیملی بیچاری اس کے ساتھ کیسا گزارا کر رہی ہے، یہ بندہ تو بور ہے، اس کے ساتھ تو ٹائم گزارا ہی نہیں چاہتا، دوسرے پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ گزارے ہیں. ایسا تو کوئی بندہ نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ میں تھوڑا سا فرق لائیں، تھوڑی سی تبدیلی لائیں، دوسروں کو ٹائم دیں، تاکہ یہ لوگوں کے دماغ سے خیال نکلے. دیکھیں یہاں پر ملڈیو فیری آئی ہے، کلین اپ ٹائم. وہ چیزیں جو آپ کی زندگی میں فائدہ مند نہیں ہے، اس کو نکال دیں. جو خیالات، جو عادتیں، جو سوچیں آپ کے زندگی میں فائدہ مند نہیں ہیں، ان کو نکال دیں اور اپنے آپ کو درمیانے طریقے کا بنائیں. یہ دوسرا کارڈ بھی اسی چیز کا آیا ہے، ریس آف الکیمی، یعنی کہ ریلیز یور پاور. وہ پاور جس میں غلط باتیں ہیں، غلط چیزیں جو کام نہیں آ رہی ہیں، جو کہ فائدے میں نہیں ہیں، ان چیزوں کو نکال دیں. یہاں 1-5 ہے. 1-5 کو ایک کو 5 سے جمع کرو تو یہ ہوتا ہے پیار محبت کا کارڈ. آپ جب ان دونوں نمبروں کو ایک دوسرے سے جمع کر دو گے تو پیار کا نمبر نکلتا ہے. آپ کے دونوں نمبر ہی 6 پہ آ رہے ہیں، اور 6 نمبر ہوتا ہے پیار کا. اور یہ الگ الگ آپ اگر نمبر دیکھو، ایک نمبر جو ہوتا ہے وہ ضدی پن کا ہوتا ہے، وہ اکھڑ پن کا ہوتا ہے، وہ کامیاب، میں نے جیتنا ہے، وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے جو لینا ہے وہ لے کے رہنا ہے. اور 33 بھی اسی طرح، میں نے یہ بنانا ہے. آپ کی سوچیں بہت آگے کی ہیں، آپ کی سوچیں بہت ایڈوانس ہے، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس بہت پلان ہے کرنے کے لیے، لیکن ان پلان کو بھی آپ صحیح طرح اسی وقت کر سکتے ہو جب اپنے آپ کو ریسٹ دو گے. آپ کے ذہن ریسٹ میں نہیں ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ ریسٹ لیس ہو، تو آپ کیسے آگے بڑھو گے. تو لیکن ایک قدرت کی چیز دیکھیں، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو، ان نمبروں کو آپ نکال کے تو ان کو جمع کر لیں آپس میں، تو کیا ملتا ہے نمبر 6. نمبر 6 کیا ہے؟ پیار محبت کا ہے، عزت کا ہے، خوشیوں کا ہے، دل لگی کا ہے. تو آپ کی زندگی میں پیار محبت خوشیاں سب کچھ آ جائے گا. محنت آپ کو اپنی جگہ کرنی ہے، لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ آپ ذرا اپنے پیاروں کے بارے میں سوچیں. تو یہی آپ کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے. تو آپ کو بس سمجھنا چاہیے کہ آپ تھوڑا ٹائم اپنے فیملی کو، جو بھی آپ کے گھر آتا ہے، جو بھی بندہ، ہر بندے کو الگ الگ ٹائم دیں. نماز الگ پڑھیں، قرآن مجید الگ پڑھیں، جس طرح کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے کریں. اور اپنا باقی کاموں کے بیچ میں سے دوسروں کو ٹائم دیں. دوسروں کی دعائیں بڑی جلدی لگتی ہیں. تو پلیز اس ریڈنگ کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. اور یہاں آپ کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. ہم اپنی اگلی ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں. تو جنہوں نے یہ کی چین یہ چوز کیا ہے، آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بڑا کرتے ہو، بڑا پیار دیتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہو، اور ان کے لیے سوچتے ہو کہ اس کو آج انہوں نے کہا تھا کہ کھچڑی بنانی ہے، میں نے کھچڑی بنانی ہے. جنہوں نے کہا پلاؤ بنانا ہے، پلاؤ بنا دیا. گھر کی صفائی کی، سارا کام کیا، یا گھر باہر گئے، کما کے لائے، محنت کی، 2 نوکریاں کی. یعنی کہ آپ ایک بہت اچھا خیال رکھنے والے بندے ہو. یہ کوئین آف پینٹیکلز ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے لیے ہے کہ وہ بہت محنت کرتی ہے گھر کے لیے، گھر کو بہت ٹائم دیتی ہے،
اپنا خیال اتنا نہیں رکھ سکتی جتنا کہ وہ دوسروں کا خیال رکھتی ہے. تو لوگ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو صرف یعنی کہ پورے گھر کا کام کرتی ہیں لیکن آپ ان کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے, یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ اتنا کام کرتی ہے یہ تھوڑی سی چیز ان کو نا آپ میں غلط لگتی ہے کہ آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے ورنہ آپ بیمار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پیارے آپ کے لیے سوچتے ہیں, آپ کے لیے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ بیمار نہ ہو جاؤ, کیئر کرتے ہیں, تو آپ یہ بھی سوچو. نمبر 2, آپ کی بہت ساری خواہشیں ہیں, بہت ساری ڈیزائرز ہیں, بہت سارے خواب ہیں جن کو آپ سچا کرنا چاہتے ہو, بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو, آپ آسمانوں تک پہنچنا چاہتے ہو, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ مدد بھی ہے. اور کیا کہتے ہیں اسے, لیکن بات یہ ہے کہ دنیا اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, آپ اپنی خواہشوں کو تک پہنچو لیکن اتنی زیادہ خواہشوں کو مت بڑھاؤ کہ کوئی دوسرا پورا نہ کر سکے. اگر دوسرے کر کے تھک جائے گا ایسی خواہشیں پوری کرنے کے دوران, تو وہ تھک جائے گا, تو وہ آپ سے بور ہو جائے گا, آپ سے الگ ہو جائے گا. آپ خیال بہت رکھتے ہو دوسروں کا لیکن آپ کی اپنی خواہشیں بہت ہیں جس میں آپ بہت ساری چیزیں پیسے لگا دیتے ہو, ویسٹ کر دیتے ہو, اور لوگ اس سے یعنی کہ ظاہر ہے کہ پیسے بنانا, پیسوں کو کمانا بہت مشکل ہے, لگانا تو آپ 1 سیکنڈ میں لگا کے ختم بھی کر سکتے ہو, اٹھا کے کسی کو دے دو ختم ہو جائیں گے. اچھا, آپ اپنی بات میں اٹل ہو, آپ لڑتے بڑا, آپ کہتے ہو کہ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, وہ صحیح ہے. آپ اس میں دیکھیں ان دونوں میں عورتیں آئی ہیں, اور اب دیکھیں تو عورت یہاں پر کسی کے لیے کچھ کر رہی ہے, عورت یہاں پر کچھ چاہ رہی ہے, اور اس کے لیے اس کا میاں اس کے لیے کام محنت پلان بنا رہا ہے کہ میں اس کو کیسے یہ چیز لے کے دے سکتا ہوں. تو آپ کے ساتھ آپ لڑتے بھی ہو, لوگ آپ کو اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کسی چیز کے لیے لڑتے ہو سکتا ہے اپنی چیز کو پانے کے لیے لڑتے ہو یا کس وجہ سے بھی, لیکن ہاں آپ کی لڑائی ہوتی ہے لوگوں میں, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. آپ بڑے محنتی ہو, اتنے محنتی ہو کہ آپ کے پاس اپنی محنت کے علاوہ کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچتا, اور لوگ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہر وقت اگر دیکھو ایک بچہ نا ہر وقت پڑھائی کرتا رہتا ہے, ماں باپ بھی آ کے کہتے ہیں بیٹا بیمار ہو جاؤ گے, اتنا مت پڑھو, تو تھوڑا سا کھیلو, تھوڑا سا ادھر ٹی وی دیکھو, تھوڑا سا کھاؤ پیو, تھوڑا ریسٹ دو اپنے آپ کو. تو اس طرح سے جو ہے آپ بھی جو ہے اتنا ایک چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے, محنت کرتے ہیں, کچھ چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کما بھی رہی ہیں, آپ کام کر رہی ہیں کہ آپ گھر بنا لیں, آپ اچھی چیزیں پالیں, لیکن ذرا آرام سے, تسلی سے, ایک دم اوپر چڑھنے والی بات نہیں ہے. سب آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سب سے پیار کرتے ہو, بہت دھیان دیتے ہو, اور کچھ لوگوں کو یہ چیز بھی صحیح نہیں لگتی کہ اتنا زیادہ پیار کیا, کہ کسی کے لیے اتنی قربانی دینی, اپنا دھیان نہیں رکھنا, اتنی محنت, اتنی یہ کیا کر رہی ہے یہ عورت, یہ کیا انسان کر رہا ہے. تو یہ بھی کچھ آپ کی سچویشن ہے, آپ کو ہمت کی, طاقت کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کی طاقت کم ہو رہی ہو کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہے بندے کی جو مشینری, جیسے مشین جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, تو انسان کی اپنی باڈی بھی تھک جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے, تکلیف میں آ جاتی ہے. آپ کو بہت ہمت طاقت کی ضرورت ہے. آپ کو یعنی کہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ہمت طاقت جتاتے ہیں, آپ وہ ایسے سمجھتے ہیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, اور بہت آپ میں طاقت ہمت ہے جو آپ دکھاوا کر رہے ہیں اس چیز کا. تو اس وجہ سے بھی لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے, اس لیے ذرا آرام سے چلیں. کسی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ نہ کسی کو پسند آتی ہے, نہ کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو آپ دھیرے دھیرے آرام سے کام کریں. آپ ایک ایمپریس ہیں, آپ دوسروں کے لیے سوچتی ہیں, ایک ماں کا درجہ ہے آپ کا. آپ کس طرح کسی نے کھانا ہے, کسی نے پینا ہے, اگر یہ مرد ہیں تو وہ ایک باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اگر عورت ہیں تو وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. زیادہ تر یہاں عورت کی ریڈنگ آ رہی ہے, اور ہر کارڈ میں تقریباً عورت ہی زیادہ ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ عورت, خاص عورت کوئی دیکھ لی جس کے لیے یہ ہے, باقی تو مرد بھی ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن خاص عورت کے لیے, کسی خاص عورت کے لیے, اور بھی عورتیں ہوں گی لیکن خاص کے لیے تو, لیکن سب کے لیے آلریڈی ہے, آل اوور ہے سب کے لیے. آپ جو ہیں اپنے حساب سے دیکھ لیں, آپ بھی ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں, جو آپ نے یہ ڈیلنگ چوز کی ہے تو آپ بھی ایسے ہی کچھ کر رہے ہیں. تو جس کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہاں آپ جو ہیں وہ سب کا خیال رکھتے ہیں, اور اس میں اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں. کسی کو کھانے کو دینا ہے, کسی کی فلانی ضرورت ہے, بچہ ہونا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کا جو بھی کام ہے, آپ کو ساری چیزوں کا خیال ہے, لیکن آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہو. لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں آپ جو ہو, آپ کسی کے لیے نا قسمت کا پہیہ ہو, یا آپ قسمت کا پہیہ ہو لوگوں کے لیے, اور لیکن آپ اپنے لیے نہیں سوچ رہے. یہ بہت کامیاب ہو, اور آپ کی کامیابی سے لوگ جل رہے ہیں.
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے کہ بھئی آپ کی یہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ عورت اسی لیے اتنا کام کری کیونکہ وہ اپنی شادی کے لیے پیسہ کمانا چاہ رہی ہے، اپنا جہیز بنانا چاہ رہی ہے. تو یہ ایک لعنت ہے ہم لوگوں کے ادھر پاکستان میں کہ جہیز ہونا چاہیے. ویسے تو نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، دنیا یہی کر رہی ہے آج کل. تو خیر یہ آپ کسی کے ساتھ زیادہ ملوث ہو رہے ہو، کسی سے آپ کی دوستی، آپ کا پیار محبت زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ بھی کسی کو لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا اس کا تو اس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے، یہ اس کی سنتا ہے، وہ اس کی سنتی ہے، تو آخر یہ سب کیا چل رہا ہے، ہم کہاں ہیں ان سب میں، ہم کہاں ہیں، ہم تو یہاں ہیں ہی نہیں. تو اس قسم کی بات ہے. ہاں آپ کے خیالات میں اور دوسروں کے خیالات میں جو ہے نا بہت تضاد ہے، بہت فرق ہے، الگ الگ ہیں، آپ ایک جیسے نہیں ہو. اس لیے آپ جو لوگوں سے ہٹ کے سوچتے ہو، آپ لوگوں سے ہٹ کے کرتے ہو، اور یعنی کہ آپ سب سے الگ ہو، اس لیے جو ہے آپ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. ساؤل میٹ کہیں یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساؤل میٹ ہو یا جس سے آپ کی باتیں میچ کرتی ہیں، ملتی ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے، آپ کی باتیں نہ میچ ہوئی، یہ کہ آپ ان تک پہنچ گئے، کوئی عام کوئی خاص بندہ ہے اس تک پہنچ گئے، بعد یہ کیا ہوا، ہم کہاں رہ گئے. تو اور یہ ایسا کچھ ہے کہ آپ کسی سے دوستی بناتے ہو تو بہت آگے تک اس کو لے کے جاتے ہو. تو جو کہ یعنی کہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، جو آپ سے نہیں صحیح آپ کے ساتھ، تو وہ آپ کو اسی طرح دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ جس سے دوستی کر رہے ہو وہ بندے کی آپ کے ساتھ سوچیں نہیں ملتی اور وہ آپ سے دور ہے. اس میں میریکل ہے، اینجل آف الکیمی، یعنی کہ بہت کچھ چھپا ہے اور کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ کے دل میں، آپ کے اندر لوگوں کے لیے بہت پیار چھپا ہے، بہت عزت چھپی ہے، بہت ان کے لیے خدمت یا ان کے لیے پیار، ان کے لیے کہ بھئی یہ بھی کر دوں وہ بھی کر دوں چھپا ہوا ہے. اور یعنی کہ نمبر 1 آپ وہ کرنا چاہتے ہو اور وہ آپ کرتے ہو. نمبر 2 آپ کے جذبات حاوی ہیں. آپ اپنے جذبات کو تھوڑا کنٹرول کرو اور اس چیز کو کہ بھئی ہر دفعہ ہر وقت دوسروں کو نہیں دینا، کچھ خود بھی لینا ہے. دوسروں کو دیتے رہو گے نا ان کو عادت پڑ جائے گی، وہ پھر آپ کے لیے نہیں سوچیں گے، وہ پھر اپنے لیے سوچیں گے چلو جی یہ تو دے ہی رہا ہے تو ہمیں کیا، ہم اب لیتے رہتے ہیں تو خود ہی تھک رہا ہے، خود ہی ہو رہا ہے. آپ کو نا تھوڑے سے چینج کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی میں کوئی کرشمہ ہو جائے گا، کچھ ہوئے گا ایسا، آپ کی زندگی چینج ہوگی، آپ کے لیے خوشیاں آئیں گی، ویل آف فارچون بھی آپ کے لیے آ رہا ہے، آپ کامیاب بندے ہو. تو یہ آ رہا ہے میری میسکریٹ. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، یہ ہے ایک ایسی عورت جس نے اپنے چہرے پہ ایک نقاب ڈالا ہوا ہے، یہ میک اپ کیا ہوا ہے، یہ ڈرامہ کرتی ہے، یہ جو ہے نا یعنی کہ کیا کہتے ہیں اسے، جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. یہ لوگوں کو بہت دکھاتی ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں وہ. دنیا آپ کے بارے میں ایسے سمجھتی ہے. یہ دیکھو 1 اور 14 کا نمبر ہے، یہ بھی کامیابی کا ہوتا ہے، لیکن نمبر 1 جو ہے وہ ضد کا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، میں نے فرسٹ آنا ہے، میں نے ہر چیز حاصل کر لینی ہے، سب چیز میرے پاس ہوگی. لیکن اس میں تھوڑی سی لڑائی جھگڑا بھی آ جاتا ہے، ضد بھی آ جاتی ہے، کیونکہ بندہ جب کسی کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے نا کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا، مجھے یہ چاہیے، تو وہ زبردستی ہو جاتا ہے. اور 4 بھی یہ ہے کہ کسی چیز کو بنا لینا. جو 3 نمبر ہوتا ہے وہ اچھی سوچیں ہیں. نمبر 4 اس کو تکمیل تک پہنچا دینا، اچھی سوچوں کو تکمیل تک پہنچانا. آپ ایسے بندے ہو، لیکن لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ اچھا یہ اتنا سارا کام کر لیتی ہے، یہ دکھاوا کرتی ہے جی انسان اتنا کام نہیں کر سکتا، اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے دل میں کسی کے اتنی اچھی سوچیں نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ عورت جی، یہ انسان جو ہے یہ تو دکھاوا کر رہا ہے. تو لوگ آپ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جتنی اسپیڈیں مار کے دوسروں کے لیے کر رہے ہیں نا، تھوڑا سا اپنا ٹائم نکالیں، اپنے لیے سوچیں، اپنا کریں. اور اگر آپ کسی کے لیے لڑتے ہیں تو آپ سوچ کے لڑو. آپ کو زیادہ ہارش لفظ استعمال کرنے کی، زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہلکے پھلکے الفاظ میں بات کر سکتے ہو.
آپ کے لیے کوئی روشنی آئے گی، نظر آئے گی جو آپ کو طاقت دے گی، آپ کو عقل، یعنی کہ عقل تو ہے ماشاءاللہ، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ راستہ دکھائے گی کہ کس طرح سے کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کس کو اپنا پیار جتانا ہے، کس کو جو ہے وہ نہیں جتانا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ جب انسان، ہر کوئی انسان نا دوسروں کے لیے قربانیاں دینے والا نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے سوچنے والا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا. تو جو بندہ اس طرح کرنے والا ہوتا ہے نا، تو دوسرے لوگ اس کو نا اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جو اس طرح نہیں کر سکتے، جو دوسروں کو اتنا پیار نہیں دے سکتے، جو دوسروں کے لیے اتنی کیئر نہیں کر سکتے، وہ جو ہیں وہ دوسرے انسان کو اتنے پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. وہ اس کو ایسے سمجھتے یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو عجیب ہی، پتہ نہیں کیا چیز آ گئی، یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ سچا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، تو یہ ہم پہ ملتا نہیں، تو یہ تو اس کو تو دنیا سے نکال ہی دو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں. تو آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا نا نارمل بیہیو کرو، تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے تھوڑا نارمل بیہیو کرو، تاکہ آپ جو ہے نا وہ ان میں فٹ ہو سکیں. آپ کو نکالے نا، آپ ان میں فٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو بہت اچھی ہے کہ انسان کسی کے لیے اس طرح کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کا دل اتنا صاف، اتنا اچھا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے. لیکن جو ہے نا دنیا کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، دنیا کو بھی تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، دنیا ایسی نہیں ہے. تو آپ کے لیے یہ، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر، سبسکرائب، لائک اور بیل آئکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا. لائک ضرور کیجیے، مجھے اچھا لگے گا. تو اور دوسرے لوگوں کو تک بھی یہ ریڈنگ پہنچائیے، لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی. ان کو جو جس چیز کا مشورہ چاہیے، جیسا چاہیے، وہ ان کو ملے گا، تو بہتر ہے. اچھا، آپ اور اس کے ساتھ آپ کے لیے وہ دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ.